نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اب ایمان والوں سے جو وعدہ فرمایا، آخرت میں جو کچھ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو فرمایا کہ وہ جنت والے ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے گزشتہ کل آپ نے سنا کہ کافروں کا پورا بایو ڈیٹا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کافر کہاں رہیں گے اور انہوں نے کیا کیا، وہ سب کل آپ سن چکے۔ آج سے ایمان والوں کے بارے میں بتایا، اور اس سے علماء فرماتے ہیں کہ دو مسئلے اس آیت سے معلوم ہوئے۔ وہ یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، پہلے ایمان قبول کیا جائے گا، بعد میں نیک کام کیے جائیں تو وہ قبول کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ کوئی شخص نیک اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے یعنی ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے، بعض لوگ اس طرح آج معاشرے میں لوگوں کو اعمال سے بے نیاز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم تمہیں بخشوا دیں گے۔ کئی ایسے جعلی پیر آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہ پڑھو نماز، اعمال سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، چاہے کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، لیکن اعمال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اعمال صالحہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی آیت میں علماء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بہت پیاری تسلی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کرتا۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑے گی، تو اس لیے اعمال، تو کہا اعمال بہت آسان اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ دین بہت آسان ہے، بلکہ اکثر و بیشتر احکام علماء فرماتے ہیں وہ ہیں کہ جن پر آدمی نہایت سہولت کے ساتھ عمل کر لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو شروع سے ہی صحیح رکھا تو پھر اس کے لیے عمل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات ہیں، تو یہ انسان بآسانی اپنے معاملات کے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ ہے اور حج ہے تو یہ لازمی اسی پر کیا دین میں کہ جو اپنی سب ضروریات کے بعد اگر اس کے بعد زائد رقم ہے تو اسی پر حج ہے اور اسی پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی ضروریات کے بعد وہ پورا کرنے کے بعد کوئی رقم نہیں بچتی تو اس پر نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو اگر صحیح طور پر ادا کرے تو بالکل صحیح اس کی زندگی چل سکتی ہے۔ اب وہ اس کو بوجھ سمجھے تو اس کے لیے بوجھ بن جائے گا، ورنہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، جس کا جو حق ہے اگر اس کا وہ حق دے دے تو یہ زندگی بھی اس کی بالکل آسانی سے چلتی رہے گی۔ اسی طرح ذکر ہے، درود ہے، تو یہ روح کی غذا ہے اور یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے نہایت آسان بنایا ہے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے صرف ہمت کا مسئلہ ہے، انسان ہمت کر لے یہ سارے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب جنت میں اللہ رب العالمین کیسے لوگ جنت میں جائیں گے، کیا شان ہے ان جنتیوں کی، سنیے اللہ ہمیں بھی ان میں شمار فرمائے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض اور کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت دیکھو اور یہ والی آیت دیکھو تو یہاں سے جنتیوں اور جہنمیوں کا کیسا کمپیریزن یعنی تقابل اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وہ کافر ان کے نیچے آگ ہوگی، کل آپ سن چکے کیسی آگ ہوگی، اور جنتیوں کے نیچے یعنی محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فرمایا وہ کافر ایک دوسروں کے اوپر لعنت کر رہے ہوں گے، اور یہاں جنتی ایک دوسرے کے ان کے دل، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں سے بغض و کینے کو کھینچ کر یعنی ایسا ان کو پاک کر دیں گے کہ یہ پاک دل والے ہوں گے اور یہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ نہ انہیں دنیاوی باتوں کا کوئی کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنتی جنت میں کسی دوسرے کو دیکھیں گے کہ جنت میں اللہ نے ایک کو بہت بڑے محلات دیے ہیں تو وہاں پر بھی حسد نہیں کریں گے، یعنی وہ سب ایک دوسرے سے پیار و محبت سے جنت میں رہیں گے۔ تو جنت میں نہ حسد ہوگا یا بغض ہوگا نہ کینہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جنت میں اس کو کیوں اعلیٰ مقام ملا۔ جنتی سب جنت میں جب جائیں گے ایسے خوش ہوں گے کہ اللہ ان کے دلوں سے بغض و کینے کو نکال لے گا۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ پاکیزہ دل ہونا، یہ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا یہ جنتیوں کا وصف ہے، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں پر اپنے دل کو بغض کینے سے حسد سے پاک رکھے گا اللہ قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں جانے سے پہلے سب دلوں کو کینوں کو پاک کر دے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث کیسے پاک ہوگا سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہوگی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا، اور جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص، حضور فرماتے ہیں ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہوگا، یعنی جہنم سے نکلے ہیں لیکن اللہ انہیں جنت میں وہ مقام کا علم ایسے دے دے گا جیسے کہ ہم میں سے کسی کو اپنے گھر کا پتہ کتنا آسانی سے ہوتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے، تو بآسانی اپنے گھر کا ٹھکانہ پتہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے زیادہ علم ہوگا اور وہ جنتی سیدھا اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ کیسے دل پاک ہو جائیں گے۔ تو بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بھی سن لیجئے۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بغض اور کینہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو سنیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغض کی کینے کی تعریف کہ جب آدمی عاجز ہو جانے کی وجہ سے غصہ نہیں نکال سکتا، یعنی کسی نے ظلم کیا، اب میں غصہ نہیں نکال سکتا کسی پر کیونکہ سامنے طاقتور ہے یا کوئی وجہ ہے، تو کہتے ہیں کہ فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی پہلے تو اس طرح کہ غصے کو ختم کر دے، اب اس نے غصہ دل میں رکھا کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اب اس نے غصے کا اظہار نہیں کر سکا تو یہ غصہ اس کے باطن میں گیا، اب وہ باطن میں جیسے جاتا ہے تو یہ کینہ بن جاتا ہے، اور کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا
اس سے نفرت کرنا، اس سے دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ دل میں رکھنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو ہم بظاہر زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن بار بار اظہار کرتے ہیں۔ یہ بار بار اظہار کرنا کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں ہم نے اپنے دل سے اس کے لیے کینہ نکالا ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاف کر دیا، لیکن دل میں رکھنا، نفرت کرنا، دشمنی کرنا، اس کو بھاری جاننا، یہ کینہ ہے۔ اور اس کی بہت ساری حدیث مبارکہ میں حضور نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لیں۔ یعنی پیر اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو یہ اگر کینے سے پاک ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور نہیں ہوتے تو گویا کہ مغفرت نہیں کی جاتی، انہیں روک دیا جاتا ہے کہ یہ اصلاح کر لیں یا توبہ کر لیں۔ اور دوسری حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو۔ یعنی پتہ چل جائے کہ یہ بغض ہے تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کا حکم دیا کہ فرمایا بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض یہ دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی دین کو تباہ کر دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو بندے تباہی میں چلا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس آیت میں پیغام یہ دیا گیا کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ جنتی کیسا ہونا چاہیے، دنیا میں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو 2 حدیث پاک سن لیجئے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم ایسے مسلمان بن جائیں جیسے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے کہ جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی شرارت پتہ چل جائے تو ہم کہتے ہیں تجھ سے اب کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ تو یہ میرے آقا نے پہلے بتا دیا کہ بدترین کون ہے اور بہترین کون ہے، اس حدیث پاک میں بتا دیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسند الفردوس میں یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا۔ جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، اور وعدہ پورا کرنا میرے آقا فرماتے مومن کے اخلاق میں سے ہے۔ اللہ اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے عمل کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ اچھے عمل کی توفیق ملنا، پھر بندہ کیا کرے؟ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی بندے کو کوئی بھی اللہ کی نعمت ملے تو یہاں ہمیں دنیا میں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے اور اس کا شکر کرے، کیونکہ حمد و شکر کا مقام یہ دنیا بھی ہے اور جنت بھی ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ کہ وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یعنی یہ جنت میں پہنچنا ہدایت کے سبب ہوا، اور کس وجہ سے ہوا؟ کہ بے شک پھر وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، اور انہیں اطلاع دی جائے گی یہ جنت ہے، تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں جب بندہ پہنچے گا تو اعمال کے سبب سے پہنچے گا۔ اس پر بھی علماء نے بہت سے وہ گفتگو کی ہے، یعنی جنت میں بندہ اپنے عمل سے جائے گا یا اللہ کے فضل سے جائے گا، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے یہ رکھ دوں کہ بندہ جب بھی
یہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو ہمیشہ اللہ کا حمد کرے اور شکر کرے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ میری حمد اور شکر باقی رہے۔ تو ہمیں حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ تم کثرت سے لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ عز و جل کی توفیق سے ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ یہ جنتیوں کو ندا دی جائے گی کہ جہاں ہمیشگی کی زندگی ہے اور جہاں تندرستی ہوگی، جہاں بیماری نہیں ہوگی، جہاں عیش ہی عیش ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اس جنت کے لیے ہم اللہ کے فضل کو مانگتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جنت میں بندہ جائے گا تو ہمیشہ وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اعمال کے سبب سے نہیں جائے گا۔ تو کیوں یہاں پر یہ کہا گیا کہ عمل کے سبب سے جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس میں علماء نے تطبیق احادیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں اس کو بیچ میں تطبیق یہ کی ہے کہ جنت میں داخلے کا حقیقی سبب تو اللہ کا فضل ہے، لیکن ظاہری سبب نیک اعمال ہے۔ ظاہری سبب نیک اعمال ہے، وہ بندے کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر وہ جنت میں اگر اللہ چاہے گا تو اسے بھیج دے گا، لیکن کوشش اسے ہمیشہ کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ آج ایک ہی آیت مبارکہ، دو آیت مبارکہ ہم نے سنی، اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھے اخلاق ہیں اللہ انہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سیکھنے سکھانے میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم نے بہت ساری احادیث مبارکہ سنی، رب کریم ان احادیث مبارکہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو دو حدیث مبارکہ ہم نے سنی، یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، لوگوں کا خیر خواہ بنا دے، حضور کی امت کا خیر خواہ بنا دے۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہماری گفتگو اچھی کر دے، ہمارے دلوں سے بغض و کینوں کو نکال دے۔ یا اللہ جس طرح تو جنتیوں کے دلوں سے بغض و کینے کو کھینچ لے گا، یا اللہ اس دنیا میں ہی ہمارے دلوں سے بغض و کینے کو نکال دے، ہمارے سینے کو پاک کر دے۔ اللہ ہم کسی کے لیے اپنے دلوں میں نفرت نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں۔ اللہ اس قرآن کا صدقہ اللہ ہم سب پر، عالم اسلام پر، ہمارے گھر والوں پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ مولا کریم یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔